علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بفضل اللہ تعالی آج حدیث شریف کی دوسری کلاس ہے، اور گزشتہ کلاس میں کچھ احباب جو نظر نہیں آ رہے تھے وہ آج الحمدللہ نظر آ رہے ہیں، اور تعداد احباب کی کچھ بڑی ہے الحمدللہ۔ حدیث کے سیشن میں ہم جس حدیث سے متعلق پڑھتے ہیں تو عام طور پر وہ حدیث جس راوی سے مروی ہوتی ہے، یعنی جس صحابی نے اسے ذکر کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کا بھی تعارف کراتے ہیں، اور حدیث میں موجود وہ الفاظ جو ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ یہ قرآن کریم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اردو بولنے والوں کے لیے خاص طور سے آسان ہے۔ انگلش بولنے والوں کے لیے تو بالکل الگ الفاظ ہوتے ہیں انگلش کے، لیکن اردو چونکہ لشکری زبان ہے، اس میں عربی کا لفظ بھی ایڈجسٹ کر جاتا ہے، اور بہت سارے انگلش کے بھی، ترکی کے بھی، فارسی کے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، تو یہ لشکری زبان ہے، اس لیے ہم اردو بولنے والوں کے لیے اس عربی کو سمجھنا اور خاص طور سے قرآن اور حدیث کی عربی کو سمجھنا یہ بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے گزشتہ ایک حدیث پڑھی تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کلاس کا آغاز اس طرح کریں کہ گزشتہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، جو ساتھی کچھ موجود تھے وہ مجھے تھوڑا تھوڑا بتائیں کہ مفہوم کے طور پر، ضروری نہیں کہ وہی الفاظ ہوں، وہی باتیں ہوں، مفہوم کے طور پر مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی نیت کے حوالے سے، اس میں آپ نے کیا سیکھا تھا، اور مجھے سب نے بتانا ہے تھوڑا تھوڑا جو موجود تھے۔ ابتدا کر لیتے ہیں قاری صاحب سے۔ جی اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ٹھیک، جو بھی ہم کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام کریں تو اخلاص کے ساتھ نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ بہت بہت بہترین۔ آپ تھوڑا سا بتائیے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ باقی تمام نیتوں سے دل کے خالی ہونے کو خلوص کہتے ہیں۔ بالکل خالص ہونا یہ بتایا ہے، آپ بتائیے۔ جو بھی عمل کیا جائے بس اللہ کی رضا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ موجود تھے؟ ہاں جی، آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ ٹھیک، اللہ کے لیے ہر کام ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے تھوڑا سا۔ صحیح، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کو یاد ہے، اور جو ساتھی موجود تھے، آپ بھی غالباً موجود تھے، نہیں تھے؟ اور کوئی موجود تھا؟ آپ موجود تھے، آپ بتائیے۔ یہ بتایا تھا کہ اگر نیت کی نیت اچھی اور خالص نیت، اور اگر وہ کسی کو کام کرنا چاہتے ہیں جس کی نیت کری ہے، اچھے کام کیا اور نہ کر سکے لیکن اس کا سبب سے۔ ماشاء اللہ، یہ بات ہوئی تھی اس سیشن میں کہ اگر ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کر لے اور وہ نہیں کر سکا تو اس کو اجر و ثواب ضرور ملتا ہے۔ آپ بھی موجود تھے؟ جی۔ بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کی نیت خالص نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بہترین، بہت بہترین، ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے کا مقصد وہی ہو جو میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ کچھ سیکھنے کے لیے آنا ہے، کچھ سیکھنے کی نیت سے آئیں گے اور سکھانے کی نیت سے سیکھیں گے، سیکھنے کی نیت سے آئیں گے اور سکھانے کی نیت سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اور میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی، بہت عظیم حدیث، کہ جب ہم مسجد میں یا یہاں اس سیشن میں حدیث کا یا قرآن کا کچھ بھی سیکھنے کے لیے آئیں
تو مسجد میں آنے سے پہلے یہ نیت ہو ہماری کہ ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں یا سکھانے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب بھی لیں اور اپنی نالج میں اضافہ بھی کریں دینی حوالے سے۔ تو تمام احباب وہ جو ہے کتاب کھول لیں اور اس میں صفحہ نمبر 7 دیکھیے، صفحہ نمبر 7، صفحہ نمبر 7 میں دوسری حدیث ہے، الحدیث الثانی، دوسری حدیث، اور دوسری یہ روایت بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم شریف کی بالکل صحیح روایت ہے، جسے امام نووی نے اپنی کتاب الاربعین النوویہ میں ذکر کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ میں نے بتا دیا تھا، چونکہ ہم اگر اسی صحابی سے ایک اور روایت آ جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس صحابی کے بارے میں ایک اور بات سن لیں، تاکہ اگر پچھلی بات ہم بھول جائیں تو اگلی بات یاد رہ جائے۔ صحابہ اکرام کا تعارف یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابہ تھے، اور اللہ نے ان کا امتحان لے لیا تھا۔ ایسے جلیل القدر صحابہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ خلیفہ ثانی بھی ہیں، اور ان کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اتیا بقدح لبن، دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لایا گیا، اور میں نے وہ پیالہ خوب پیا، دودھ کا پیتا گیا، اتنا دودھ پیا میں نے، یہاں تک کہ میں اتنا سیر ہو کر پیا کہ مجھے میرے ناخنوں میں نظر آنے لگا کہ دودھ فل ہو گیا بالکل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے وہ پیالہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب سیر ہو کر پیا وہ دودھ۔ اب صحابہ کی جستجو تھی، صحابہ اکرام شوق رکھتے تھے، اللہ کے رسول فما اولتہ، یہ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی آپ نے جو دودھ پیا، جس پیالے سے پیا، جو چیز پی، وہی پیالہ وہی دودھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کی تعویل ہے علم، کہ اللہ نے مجھے بھی علم سے سرفراز کیا ہے اور عمر فاروق کو بھی علم سے سرفراز کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق کی فضیلت میں اتنی بڑی بات فرمائی ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، لیکن عمر فاروق نبی نہیں ہیں کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ پر نبوت کا، رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مدبر، اتنے بڑے حکیم، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بینما، اسی دوران، نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ لفظ جلوس سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کو ترجمہ آیا ہے؟ جلسے سے جلوس، اچھا ہم جو ہے نا جلوس اس کو کہتے ہیں پیدل مارچ کو، حالانکہ پیدل مارچ کو جلوس نہیں کہتے، جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ ہاں اجلس کا معنی یہ تو امر کا صیغہ ہے، بیٹھ جاؤ، اسی سے جلوس، اسی سے جلسہ، مجلس، جہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ گفتگو کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کننا جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کے معاشرے میں تو جلوس میں لوگ چلتے ہیں، لیکن صحابہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس۔ لفظ عندہ بھی بہت آسان ہے، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو نا تو عربی میں کہتے ہیں عندی مالون، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس شہرت ہے۔ تو عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، تو یہ بہت آسان الفاظ ہیں۔ فرمایا ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم،
ایک دن، اس میں کوئی اردو کا لفظ آیا ہے؟ لفظ یوم جو ہے یوم آزادی کا دن، یوم آزادی. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا، آ گیا. طلع طلوع سے نکلا ہے، طلوع آفتاب ہم اردو میں کہتے ہیں. طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کو طلوع ہونا بولتے ہیں. تو جب ایک بندہ اچانک نمودار ہو تو کہیں گے بھائی طلوع ہوا، اچانک نمودار ہوا. اور رجل آدمی کو کہتے ہیں رجل. شدید بیاض الثیاب، وہ جو شخص تھا جسے ہم نے دیکھا اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید چمکدار تھے. لفظ شدید بھی اردو میں آ رہے ہیں نا، شدید سردی ہے، شدید گرمی ہے. اور بیاض، ابیض، اس کا معنی ہوتا ہے سفید. آپ لوگوں نے کبھی خوشبو دیکھی ہو، عود ابیض بڑی مشہور خوشبو ہے، وائٹ عود اس کو کہتے ہیں، عود ابیض، وائٹ عود. اور ثیاب کہتے ہیں کپڑوں کو. تو ان کے کپڑے بہت زیادہ چمکدار سفید تھے. شدید سواد الشعر، اور ان کے جو بال تھے، ابھی میں اس لیے لفظی طور پر سمجھا رہا ہوں، جب ہم مفہوم سمجھیں گے یا کوئی لفظ ایسا آئے گا جس کو اور کھولنا ہوگا تو اس کو میں بورڈ پہ لکھوں گا، نہیں تو پہلے لفظی طور پر سمجھیں گے پھر اس کا مفہوم سمجھ لیں گے. چونکہ میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. شدید سواد الشعر، ان کے بال جو ہے ایک دم سیاہ کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اور ان پر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے. شعر عربی میں بالوں کو کہتے ہیں، اور اثر یہ اردو میں بھی آتا ہے. اثر، تم پر کوئی اثر پڑا اس بات کا، یہ ہم کسی کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتے ہیں. اور سفر یہ بھی اردو کا لفظ ہے. ان پر سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ قریبی کوئی شخص ہوتا نا تو ہم میں سے سب جانتے. اور ابھی سیشن سے پہلے ہمارے یہ دوست داؤد بھائی، ان سے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے اس بارے میں بڑا زبردست نقطہ بتایا، وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قریبی لوگ جتنے بھی ہیں نا ہمارے علاقے کے لوگ، انہیں تو ہم اچھی طرح پرسنلی جانتے ہیں، لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص آیا تھا نا وہ لگتا تھا کہ دور سے آئے ہیں، لیکن سفر کے کوئی اثرات ہی نہیں تھے. دور دراز سے کوئی بندہ آئے سفر کر کے تو اس کے بال بکھرے ہوئے مٹی ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. چمکتے ہوئے سفید کپڑے اور کالے بال، ایک دم کوئی مٹی وٹی نہیں. پھر دیکھنے والے کو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ایک دم صاف ستھرا آدمی ہے، قریب سے ہی کہیں سے آیا ہوگا، لیکن ہم جانتے بھی نہیں کوئی بھی. تو انہوں نے جو نقطہ بتایا وہ یہ تھا کہ دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں ہے عمر ابن خطاب سے رسول اللہ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے جو اہل محلہ ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، ہمارے قرب و جوار کے جو دوست احباب ہیں، ان سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے. عمر فاروق حیران ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی سفر کے اثرات نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں، کہاں سے آئی ہے. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی ایک بھی انہیں نہیں پہچانا. یعرف، یہ عارف سے ہے، عارف کا معنی ہوتا ہے پہچاننا کسی چیز کو. حتیٰ جلس، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے. اور کہاں بیٹھے؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس. لفظ جلسہ دوبارہ آ گیا، بیٹھنا. اور لفظ نبی ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول کو ہم نبی کہتے ہیں. فاسندا، وہ بیٹھ گئے. اسندا مسند، آپ نے دیکھا ہوگا جس جگہ پر بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند. استاد کی مسند، عالم کی مسند.
فاسندا، وہ بیٹھے اس طرح کہ رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیاں اپنے دست مبارک آپ علیہ السلام کی رانوں پر رکھے۔ یعنی یہ علم سیکھنے کا ایک ادبی انداز ہے، کیونکہ جب شاگرد کوئی بات سننے کے لیے آیا ہے، سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو وہ بڑے ادب سے بھی بیٹھے، اور دوسرا اس انداز میں بیٹھے کہ اس کو نیند نہ آئے۔ جو بندہ گھٹنوں کو گھٹنے ملا کر بیٹھا ہو وہ ایک دم چاق و چوبند یوں بیٹھتا ہے، اور جو گھٹنے اٹھا کر بیٹھا ہوا ہو یا ٹیک لگا کر بیٹھا ہو پھر اس کو سستی آتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی بات سیکھنی ہو تو اس کے لیے آپ کو چاق و چوبند بیٹھنا پڑے گا بغیر ٹیک لگائے، اور ٹیک لگانے سے پھر نیند آ جائے گی۔ ووضع، وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کو، دونوں کو، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور کفے دونوں ہتھیلیاں، علی فخذیہ، آپ علیہ السلام کی ران مبارک پر، وقال، اور فرمانے لگے۔ قال کس سے نکلا ہے؟ قول سے، اور قول اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد علیہ السلام۔ جس طرح ہم اردو میں او بھائی سننا ذرا، متوجہ کرتے ہیں نا کسی کو، اے بھائی، تو عربی میں اس کے لیے ہوتا ہے یا کا معنی ہوتا ہے توجہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الرسول، اے ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ تو یا محمد، اے محمد علیہ السلام، اخبرنی، مجھے ذرا خبر دیں، مجھے بتائیں۔ اخبرنی اردو کے قریب لفظ اخبار یا خبروں سے ہے، مجھے بتائیے، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اب تک کے تقریباً آدھے سے زیادہ الفاظ اردو میں گزر چکے۔ فقالا، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تو سب ترجمہ جانتے ہیں، کلمہ توحید ہے، اور شہادت کا معنی گواہی دینا، دوسرا کلمہ شہادت، یہ تو سب نے سیکھا ہوگا۔ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، تقیمہ قائم سے ہے، اسی لیے ہم نماز میں جب نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام، یعنی کھڑا ہوا ہوتا ہے بندہ۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ لفظ زکوٰۃ بھی اردو میں آتا ہے اور صلاۃ بھی اردو میں آتا ہے۔ کسی کا کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کی تعزیت کے وقت کہتے ہیں مرحوم صوم و صلاۃ کے پابند تھے، صلاۃ کا لفظ اردو میں آ جاتا ہے۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھنا، صوم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو تقریباً الحمدللہ ہماری اردو اتنی اچھی ہے کہ ہم جو ہے عربی کے بہت سارے الفاظ اس میں استعمال کرتے ہیں، اور کیا پتہ اجر بھی ملتا ہو، کیونکہ قرآن کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تحجہ حج سے ہے، اور بیت کہتے ہیں گھر کو بیت کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ بیت اللہ کا حج کرنا، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر اس راستے پر جانے کی تمہاری استطاعت ہو۔ ان استطاعت، استطاعت سے نکلا ہے، اور سبیل جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، وہ شربت والی سبیل نہیں ہوتی، راستہ۔ فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کے راستے میں، یہ کام اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کے راستے میں، حج کے راستے میں چلنے کی اگر استطاعت ہے، مالی طور پر، جانی طور پر حالات سازگار ہیں، تو بالکل وہاں پر جانا۔
یہ اسلام ہے۔ قال عمر ابن خطاب فرماتے ہیں جبریل امین نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صدق کہتے ہیں، صدق کو سچائی، اردو میں بھی لفظ آتا ہے۔ فرمانے لگے صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا۔ عجبنا عجیب سے، ایک یعنی کوئی معاملہ عجیب سا لگے، تعجب ہو اس کو کہتے ہیں عجیب۔ فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا، یسألہ، کہ سوال بھی پوچھتے ہیں، ویصدقہ، اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندے کو اگر سوال کا جواب پتہ نہ ہونا تو وہ سوال پوچھنے کے بعد جب جواب ملتا ہے نا تو کہے گا اچھا ایسا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو پہلے سے جواب معلوم ہو نا، وہ اس طرح نہیں کہے گا ایسا تھا، وہ کہے گا جی جی بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ پہلے سے اس کو پتہ ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جبریل امین اس طریقے سے تصدیق فرما رہے تھے کہ جیسے پہلے سے جانتے تھے پھر بھی سوال کر دیا، اور جب رسول اللہ بتا دیتے تو آپ کی تصدیق کرتے۔ ہمیں تعجب ہونے لگا اس بات پر۔ قال، فرمانے لگے فاخبرنی، دوسری مجھے اس بات کا بتائیں، مجھے خبر دیں، علی ایمان، ایمان کے بارے میں۔ قال، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قال، یہ بار بار آ رہا ہے اس لیے آپ کو پتہ چل جائے گا، قول اس کا معنی ہوتا ہے قول۔ ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھو۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا، اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اسی نے ہماری مدد کرنی ہے، وہی ہمارا داتا و دستگیر ہے، اس بات پر یقین ہو۔ کسی مسئلے پر پھنس جائیں، اللہ ہی نکالنے والا ہے، یہ یقین ہو۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ملأ الاعلیٰ ہے، جبریل امین ہے، یہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ وکتبہ، اور اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں چاہے ان کا علم ہمیں ہے یا نہیں ہے، ہم کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے اس پر۔ کتب یہ بھی اردو میں آتا ہے، کتاب کی جمع ہے کتب۔ ملائکہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں فرشتوں کو۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ اب آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بیٹا اسلام کے بارے میں بتاؤ کیا ہے، آپ بتائیں گے نماز یہ اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، اہم ترین جز ہے، اہم ترین رکن ہے۔ روزہ رکھنا، حج کرنا استطاعت ہو تو، اور شہادتین کا اقرار سب سے پہلے ہے۔ یہ آپ بتائیں گے اسلام کا تعارف ہو گیا، بڑا مختصر سا تعارف ہے۔ ایمان کے بارے میں پوچھے بھائی اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ، آخرت کا یقین ہو تمہارے دل میں۔ ایمان کا معنی میں نے بتایا یقین۔ یقین جو ہے نا، جو شخص گناہوں میں لگا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ جس کو یقین ہوتا ہے نا، مجھے اگر یہاں پر اگر موم بتی رکھ دیں اور میں آپ سب سے کہوں بھائی اس موم بتی پہ جو ہے نا انگلی رکھنی ہے، سب نے آگ کے اوپر، کوئی بھی ہاتھ نہیں رکھے گا، سب کو یقین ہے یہ جلا دے گی، آگ جلا دے گی، اتنا یقین ہے۔ اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے آخرت پر، اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ اور اصل میں ایمان ہے ہی غیب پر، یعنی ان میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ کتابوں میں بھی ایک کتاب قرآن مجید ہے جس کو ہم تھوڑا بہت اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو سمجھتے پڑھتے ہیں، نہیں تو نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ رسولوں کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب۔ اصل ایمان تو بن دیکھے ہے، بن دیکھے یقین کرو کسی چیز کا۔ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہو اس پر تھوڑا بہت یقین آ جاتا ہے، جس چیز کا تجربہ ہو چکا ہو اس کا یقین اور آ جاتا ہے۔
تو اللہ اور اس کے رسول کو نہ دیکھنے کے باوجود ہمیں یقین کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ ایمان تجربے کے بعد والا یقین جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یعنی کسی چیز پر یقین کرنے کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ باہر جو ہے نا پانی پڑا ہوا ہے، یہ بات آپ نے سنی، اگر کوئی معتبر بندہ ہوگا یہ کہنے والا تو آپ کو تھوڑا بہت یقین آ جائے گا۔ آپ خود جا کے دیکھ لیں گے، باہر نکلیں گے، آپ کو نظر آئے گا پانی ہے، آپ کو یقین بڑھ جائے گا۔ اور آپ تھوڑا اور قریب جا کے اس میں جب انگلی ڈالیں گے کہ ہاں بھائی پانی ہے، یا وہ دور سے مجھے سراب نظر آ رہا تھا۔ سراب سمجھتے ہیں؟ سراب ریت ہوتی ہے نا، ریت کو آپ دور سے دیکھیں ایسا لگے گا اس کی سورج کی چمک سے کہ جیسے پانی بھرا ہوا ہے، آپ قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا وہ تو ریت کا ٹیلا تھا۔ تو جب آپ اس پہ انگلی رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ پانی ہے واقعی میں، تو آپ کو یقین بالکل ہو جائے گا، آخری منزل۔ تو ایمان جو ہے اس سے بھی ایک اور اسٹیپ آگے کی چیز ہے کہ آپ کو بالکل کنفرم 100% نہیں، 1000% آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ پر، آخرت پر۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ لفظ خیر بھی اردو میں آتا ہے، لفظ شر بھی اردو میں آتا ہے۔ قال صدقت، فرمانے لگے آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یعنی سوال اس طرح کیا جیسے جانتے نہیں، اور جب سوال کا جواب مل گیا تو اس طریقے سے رسپانس دیا کہ جیسے بالکل پہلے سے جانتے تھے۔ قال، پھر فرمانے لگے فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کأنک تراہ، کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت اگر عام ہم تو کبھی ایسا ہو کہ کوئی بہت معتبر آدمی، بڑی شخصیت ہو اور وہ ہمارے سامنے ہو، ہم اس کے سامنے اس کو دیکھ کر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، تو ہماری کیفیت بہت الگ ہوگی کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری بات سن رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہوگا نا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن کیفیت عبادت کے اندر جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو وہ احسان کی منزل پر پہنچ جائے گا بندہ۔ ان تعبد اللہ، تم عبادت اس طرح کرو، تعبد و عبادت سے ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم، وہی ہے لفظ تعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی اس طرح کأنک تراہ، گویا تمہارے وہم و گمان میں یہ ہو کہ جیسے تم اسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر ایسا نہ ہو، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر یہ دماغ میں ہونا چاہیے فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ترا، یرا، یہ اردو کے قریب لفظ کس سے ہے؟ کوئی بتائے گا؟ رویت سے ہے۔ اسی سے ہم جب رمضان کا اس کا مطلب رویت ہلال کمیٹی نے چاند کا، یعنی جو کمیٹی چاند دیکھتی ہے، رویت کا معنی دیکھنا، تو جو کمیٹی دیکھتی ہے اس کو کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ تم اللہ کو دیکھ پا رہے ہو، تو پھر یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بھی کیفیت ہو جائے نا کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ بہت شریف ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ بھی ہو نا، وہ بھی بہت شریف ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ بندہ بھی نہ دیکھ رہا ہو، کیمرہ دیکھ رہا ہو نا خالی، اور انسان کو پتہ چل جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کئی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، دکان کے اوپر اس نے جیب سے پرس نکالا اور کیمرے میں دیکھا، اس نے پرس واپس رکھا، ہاتھ جوڑ کے چلا گیا۔ وہ بالکل واضح اس کا چہرہ آ گیا کہ بھائی اب تو پکڑا جاؤں گا، کیمرے میں نظر آ گیا، تو کیمرے سے اتنا ڈر رہا ہے۔ تو نماز کے اندر، تمام عبادتوں کے اندر
کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے، کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قال، ایک اور سوال کیا، فاخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل. پہلے ان دو لفظوں کو سمجھ لیں. مسئول سمجھتے ہیں؟ مسئول ایک جماعت ہے، اس کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا ان کو مسئول کہتے ہیں. یہ فلاں علاقے کا مسئول ہے. مسئول کا معنی ہے جس سے پوچھ گچھ ہو، تم نے ڈیوٹی کی پوری، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی وہ پوری کی، مسئول وہ ہوتا ہے، ذمہ دار. حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص مسئول ہے. راعی کس کا؟ اپنے ماں باپ کا، ماتحت ہے. راعی کا معنی ماتحت، اور مسئول کا معنی جس کے ماتحتی میں لوگ کام کرتے ہوں. تو ہم اپنی آل اولاد کے مسئول ہیں. اللہ ہم سے پوچھے گا آل اولاد کے بارے میں، اور اللہ ہمارے والدین سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. تو ہم راعی بھی ہیں اور مسئول بھی ہیں. اور دوسرا اس میں لفظ آ رہا ہے سائل. سائل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مانگنے والا، بھکاری، اور ایک معنی ہوتا ہے پوچھنے والا. سائل سوال پوچھنے والا، سوال پوچھنے والے سے بھی سائل ہوتا ہے. کوئی اگر سائل ہے تو سوال کرے، ایسا ہم تقریروں میں یا جملوں میں سنتے ہیں. فرمایا مل مسئول، نہیں ہے مسئول. یعنی مسئول کون؟ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں مسئول. نہیں ہے مسئول عنہا باعلم من السائل، سائل سے زیادہ علم رکھنے والا. سائل میں بتا چکا ہوں کون؟ پوچھنے والا. اور جس سے پوچھا جائے وہ مسئول. یعنی جو سائل ہے، سائل کون ہے اس حدیث میں؟ جبریل امین. جبریل امین پوچھ رہے ہیں نا، اور عمر فاروق ان کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. جبریل امین اس میں ہے سائل، اور اللہ کے رسول مسئول ہیں جن سے پوچھا جا رہا ہے. تو فرمایا جس طرح سائل کو علم نہیں ہے، اسی طرح مسئول کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے. یا یوں ترجمہ کریں کہ سائل سے زیادہ علم مسئول کو نہیں ہے اس بارے میں. جبریل امین کو جتنا علم ہے، یعنی جبریل امین کو بھی پتہ نہیں قیامت کا، کیونکہ قیامت کے علاوہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو ہی علم ہے قیامت کا. اور دوسری چیز کا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کیا ترجمہ کروں؟ بارش بھی اس کا ترجمہ ہے. لیکن غیث جو ہوتا ہے نا، یہ چونکہ اس میں لفظ آ گیا تو یہ تو ترجمے کا ہے، لیکن میں یہ سمجھانے کے لیے، غیث جو ہے یہ غوث سے ہے. غوث آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے مسلک کے لوگ کہتے ہیں غوث اعظم. کس کو بولتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو. غوث اعظم کا مطلب کہتے ہیں سب سے بڑا مددگار. یعنی غوث کا معنی مددگار. غوث اعظم ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، مدد کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے. مدد کی ایک صورت ہے بارش. وہ جو اللہم اغثنا ہے نا، اللہم اغثنا سے لوگوں کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بھئی شاید بارش کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور جب محکمہ موسمیات والے کنفرم بتاتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ کیا، اللہ کے علم میں دخل اندازی ہو رہی ہے. اللہ کے علم میں دخل اندازی کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فطری علوم دیے ہیں نا محکمہ موسمیات والے، اس کے تحت بتاتے ہیں. ہمارا محکمہ موسمیات تو چلو ایک الگ چیز ہے، اس کی کبھی سچ ہوتی نہیں ہے. لیکن جو یورپین ممالک ہیں جو وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں دن میں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا چھتریاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے، میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھائی یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، تم لوگ چھتریاں لے کے گھوم رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ نیوز میں آیا ہے
آدھے گھنٹے بعد بارش ہونی ہے، اور کہہ رہے فکس آدھے گھنٹے بعد بارش شروع ہو گئی. تو بارش جو ہے نا وہ اللہ کی مدد کی ایک کیفیت ہے، لیکن حقیقی مدد کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے. جس طرح صحابہ اکرام کے دور میں بھی اور آپ پچھلی امتوں میں بھی جب جہاد ہوتا تھا اور مشرکین کا لشکر بڑا ہوتا تھا، مقابلہ سخت ہوتا تھا، تو وہ اللہ کے رسول سے فرماتے تھے متی نصر اللہ، مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول کو اگر مدد کا پتہ ہوتا کہ فرشتے کب نازل ہوں گے تو آپ بتا دیتے بھائی ابھی 5 منٹ بعد آنے والے. تو اللہ کے رسول فرماتے تھے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. تو اللہ کی مدد کب آنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. کتنے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں اٹکے ہوئے، جیسے ہی اللہ کی مدد آتی ہے کام ہو جاتا ہے. تو قیامت کی طرح مدد کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے. انسان پوری وہ کر لیتا ہے، یعنی اس کا معاہدہ بھی ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، لیکن معاہدہ کینسل ہو جاتا ہے، بزنس نہیں ہو پاتا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ مدد کب بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی صرف بارش نہیں ہے، مدد. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. آج کل جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے تو بتا رہے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. انڈیا میں اسی وجہ سے اس چیز پر پابندی ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ پہ، اور اگر ہو بھی جائے نا تو بتاتے نہیں ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کیوں؟ وہاں پر اگر لڑکی پیدا ہونے کا وہ ہو تو پہلے سے ہی اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے، ماحول یوں کرتا ہے، ماحول یوں کرتا ہے. ماحول بھی اثر کرتا ہے لیکن ماحول ہی اثر نہیں کرتا. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے گھروں میں نافرمان پیدا نہ ہوتے، اور فرعون کے گھر میں سیدہ آسیہ جیسی اللہ کی مطیع و فرما بردار پیدا نہ ہوتی. ماحول تھوڑا بہت اثر کرتا ہے. اصل اللہ کو پتہ ہے کہ کون بدبخت ہے کون نیک بخت ہے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بدبختی نیک بختی اللہ کے علم میں. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا معنی لڑکا لڑکی کا علم نہیں، یہ تو آج الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے. نیک بخت کا کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی یہ کہے بھئی یہ تو ماشاءاللہ عالم دین کے گھر میں پیدا ہوا ہے. عالم دین کے گھر میں بدماش بھی ہم نے دیکھے، اور بدماش کے گھر میں عالم دین بھی دیکھے. تو یہ علم جو ہے قیامت کا یہ صرف اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح سائل کو پتہ نہیں ہے نا، جبریل آپ کو پتہ نہیں ہے، اس طرح مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک عقیدے کی بات یہ پتہ چلی کہ علم غیب رسول اللہ کے پاس نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، وہ اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں. کیوں کہ جب ایک موقع پر مشرکین 70 صحابہ کو لے گئے تھے، دھوکے سے شہید کر دیا تھا، تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا تو آپ روک دیتے. آپ کو علم غیب نہیں تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خود کہلوایا، آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو لستکثرت من الخیر، میں اپنے لیے زیادہ بھلائیاں سمیٹتا، مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا کبھی بھی. لیکن رسول اللہ کو غم اور تکالیف کتنے زیادہ آئے ہیں. آپ کو ہجرت کرنی پڑی، گھر چھوڑنا پڑا، رشتہ دار چھوڑنے پڑے. تو علم غیب بھی اللہ کے رسول کو نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا. قال فاخبرنی، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے، عن اماراتها، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں تھوڑی بہت. کوئی نشانیاں بتا دیں قیامت کی، کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربتها، تلدہ یہ ولدہ سے نکلا ہے،
پیدا کرنا، لم یلد ولم یولد، نہ رب کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ اس نے کسی کو پیدا کیا. تو تلدا مانا پیدا کرے گی، جنم دے گی. الامۃ لونڈی، ربتہا کے اندر لفظ ہے رب پر تھوڑا سا میں گفتگو کروں گا. ربتہا لونڈی پیدا کرے گی کس کو؟ لفظی اعتبار سے ہی اگر ترجمہ نہ بھی کریں تو یہی بنے گا، رب کو پیدا کرے گی. اور عام طور پر اس کا مفہوم یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی. جبکہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا، پالنے والا. اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ جتنے بھی بندے ہیں، انسانوں میں جتنے بھی بندے ہیں یہ اللہ کے غلام ہیں، اور جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنی بھی بندیاں ہیں وہ اللہ کی لونڈی ہیں. امتن کا معنی لونڈی. اور رب کا معنی میں نے بتایا پالنے والا، یہ تو سب جانتے ہیں. حکم دینے کے معنی میں بھی کبھی کبھی رب کا معنی آ جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اللہ کی جو لونڈیاں ہیں، یہ جو لونڈی ہے اپنے پالنے والے کو جنم دے گی. اگر اس حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس دور میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس دور میں معاشرے کے حالات کیا تھے؟ اس دور میں معاشرے کے حالات یہ تھے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور مشرک ہیں تو جب گھر کا سربراہ فوت ہوتا تھا تو بڑا بھائی اپنے باپ کی کوئی لونڈی ہے یا دوسری بیوی ہے اس پر قبضہ کر کے اس سے شادی کر لیتا تھا. یہ ظلم ہوتا تھا. عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی، اس قسم کے ظلم ہوتے تھے. یعنی جیتے جی مار دیتے تھے. ایک تو ہے زندہ درگور کر کے مارنا، وہ بھی کچھ لوگوں نے کیا. جیتے جی مار دیتے تھے. اس قسم کے اس کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی. اور اس دور کے اندر ماں کی حیثیت سے کوئی خاتون ہے، بیٹی کی حیثیت سے کوئی خاتون ہے، بیوی کی حیثیت سے ہے، کسی بھی حیثیت سے مرد ہے یا عورت ہے، سب کو کمانا پڑتا تھا. سب الگ الگ کماتے تھے، اور کمائی کا ذریعہ یا تو کھیتی باڑی تھا یا باغات میں سے کھجوریں توڑ کر اس پر اجرت لینا یا کنویں میں سے پانی نکال کر اس پہ اجرت لینا، یہ کام ہوتا تھا. اور یہ سب کرتے تھے، مرد ہوں یا عورت. جس طرح آج امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے نا، گھر کی خواتین بھی کام کرتی ہیں اور گھر کے مرد بھی کام کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں یہ اشارتاً ذکر کر رہے ہیں کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ اتنی اچھی اولاد پیدا ہوگی کہ وہ اپنے والدین کا اور خاص طور سے اپنی ماں کا خرچہ اٹھائے گی، اس کو پالے گی. رب کا معنی کیا ہے بھائی؟ پالنا ہے نا. اور پالتا کیسے ہے؟ خرچہ اٹھانے سے پلتا ہے کوئی. یعنی بچے کا اس کی ضروریات، اس کی فیڈر ہے، اس کی کھانے پینے کی چیز ہے، والدین اٹھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مجازی رب. ایک مربی حقیقی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن والدین کو مربی مجازی کہتے ہیں کہ وہ بھی کھلانے پلانے کا اہتمام کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کے بعد یہ سمجھایا کہ قرب قیامت صرف برے کام نہیں ہوں گے، اچھے کام بھی ہوں گے. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ قرب قیامت تو کچھ اچھا ہونا نہیں ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں کہ یہ بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ترقی ہوگی. اس کی بات ہو تو وہاں پر اس کو بھی شر کے زمرے میں لے لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انتلدہ، جنے گی، الامۃ لونڈی. امتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لونڈی. ربتہا، اپنے پالنے والے کو
یعنی ایسی فرما بردار اولادیں پیدا ہوں گی کہ وہ اپنے والدین کا خرچہ اٹھائیں گے، خاص طور سے والدہ کا۔ آج کل ایسی اولادیں ہم اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، مسلمان معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ باہر جا کر بھی امریکہ وغیرہ میں اگر کوئی مسلمان ہے تو ان کے گھر کی خواتین کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، غیر مسلموں میں خواتین نکلتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج کل تو خواتین کو کس طرح کام کرنا پڑتا ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا قرب قیامت ایسی اچھی اولاد پیدا ہوگی کہ وہ اپنی والدہ کا خرچہ اٹھائے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ وَأَن تَرَى، اور تم دیکھو گے۔ قرآن کریم میں بہت سارے صورتیں ان کی آیات میں آتا ہے الم ترا، آپ نے دیکھا، ترا کا معنی ترا کے قریب لفظ رویت، دیکھنا۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں تم دیکھو گے الحفاة العراة عراة العالة، ننگے بدن اور ننگے پاؤں چلنے والے لوگوں کو، اور رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہوں کو، ننگے بدن ننگے پاؤں، یعنی غربت آپ نے بتائی کہ یہ جو تمہیں اتنے غریب لوگ نظر آ رہے ہیں نا، جن کے پاس پہننے کی جوتی بھی نہیں ہے، پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا؟ 2 چادریں ہوتی تھی کسی کے پاس 1 چادر ہوتی تھی، اور بعض کو تو تدفین کے وقت ہمیں یہ کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کا جب چہرہ ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور جب پیروں کو ڈھانپتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا، پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پورے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کیفیت تم دیکھ رہے ہو نا غربت کی، کہ لوگوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، پہننے کی جوتی نہیں ہے، اور بکریوں کے چرواہے ہیں، بکریاں چرا کر گزارا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سارے ایسے تھے، خود اللہ کے رسول نے بھی بکریاں چرائی تھیں۔ تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے۔ یتطاولون، طول سے ہے، طول کا معنی طویل سے، لمبی کیا بنائیں گے؟ بنیان، بلڈنگیں، عمارتیں۔ اب اس جملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں کہہ رہے ہیں اس دور میں سب غریب ہیں، اور بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہماری تو ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ گھر شفٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گھر شفٹ کرنا ہو یا گھر خریدنے کوئی جائے اور اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو، مثلا کراچی سے لاہور شفٹ ہوا ہے، بہت نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ اور صحابہ نے جس دور میں ہجرت کی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ لٹانا پڑا، سب کچھ لٹا دیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب ترقی تو ہو نہیں پائے گی، سب کچھ تو دے دیا۔ جیب میں اگر 10,000 روپے ہوں تو بندے کے دماغ میں کاروبار کے آئیڈیاز آتے ہیں، اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو تو پہلے تو وہ 10,000 بنانے کی فکر میں لگے گا، پھر کاروبار کی فکر کرے گا۔ تو اس قسم کی کیفیت ہے۔ تو آپ علیہ السلام صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی ایسی تعلیمات اور اسلام اتنا پاورفل دین ہے کہ جب تم اس پر عمل کرو گے نا تو یہ جو بکریوں کے چرواہے اور جن کے پاس پہننے کے بھی کپڑے نہیں ہیں، ان کی اولادیں مستقبل میں قرب قیامت ایسا ہوگا کہ یہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، لمبی لمبی، یعنی ان کو اللہ خوب ترقی دے گا۔ ترقی کی بات ہے، اس کو ہم نے نیگیٹو لے لیا۔ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ یہ عرب لوگ جو ہے نا، یہ دیکھو کیسے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہ کیسے بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سچ ثابت ہو گئی کہ ترقی کا دور ہوگا۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ چرواہے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتیاں نہیں تھی، غربت تھی۔ آج یہ حدیث ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے
کہ آج وہاں پر ترقی دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ عربوں کے پاس برج خلیفہ. یہ عربوں کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، یہ صرف حدیث رسول کی صداقت بتا رہا ہوں کہ ترقی کی بات کی تھی رسول اللہ نے، انہیں تسلی دی تھی گھبراؤ نہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے، رب دینے والا ہے. قرب قیامت دیکھنا ایسی ترقی ہوگی تمہاری ہی اولادیں بلڈنگیں بنائیں گی. آپ کسی جھاڑو دینے والے باہر جس کی تنخواہ ہی اس دور میں 10-12 ہزار روپے ہو، اس کو کہیں بھائی تمہاری اولاد جو ہے نا وہ عمان کی سلطنت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، وہ آپ کو کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، طبیعت صحیح ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. میں یہاں جھاڑو لگاتا ہوں، میرے بیٹے نے بھی جھاڑو لگانی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے تھوڑا اپ گریڈ ہو جائے گا تو سپروائزر لگ جائے گا اس کام کا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر صحابہ کا ایسا ایمان تھا کہ حالات نظر نہیں بھی آ رہے آپ پر ایمان، اور اللہ نے آج ہمارے سامنے، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کی باتیں ہم پڑھتے ہیں خالی، آج ہمارے سامنے وہ باتیں من و عن پوری ہوئی ہیں. اولاد فرما بردار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ میں سے کوئی بتائے کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی والدہ وغیرہ ہیں کسی کی حیات ہیں، جن کی وفات پا چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کی حیات ہیں اللہ انہیں صحت عافیت دے، وہ کام کاج کرتی ہیں کہیں پہ یا اولادیں ان کا خرچہ اٹھا رہی ہیں. رب نے توفیق دی ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے یہ حدیث کا جملہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. ثم انطلق، جب یہ باتیں ہو گئیں وہ چلے گئے. انطلق کا معنی چلے گئے. فلبثت ملیا، عمر فاروق فرماتے ہیں میں کافی دیر بیٹھا رہا، وہیں بیٹھا رہا. ثم قال، تو آپ علیہ السلام نے مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری، تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، من السائل، یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ من کا معنی کون، من السائل یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا. قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ جبریل، یہ جبریل امین تھے، اتاکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے، یعلمکم، تمہیں سکھانے کے لیے، علم سے، یعلمکم علم سے، کیا سکھانے آئے تھے؟ دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے. یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے، رب نے انہیں بتایا ہوا ہے، وہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تم بھی وہ سوال سنو اور اس کا جواب تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے، تو وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ حدیث، اس کے اندر بہت سارے الفاظ اردو کے تھے، بہت سارے عقیدے کی باتیں ہیں، بہت سارے عمل کی باتیں تھیں، اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ حدیث اس دور میں، اس دور کے لیے کہی گئی تھی جو پوری ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا دور قرب قیامت کا دور ہے. بہت سی نشانیاں جو حدیث میں احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ پوری بھی ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق دے. کوئی ساتھی اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھیں، کیونکہ آج تو صرف سننے سنانے کی بات ہوئی ہے.